ایک گونگی لڑکی کی گونگی محبت کی داستان۔ جیوتی آرٹ کی دلدادہ اندرا کی خادمہ ہے۔ ایک آرٹ کی نمائش کے دوران اندرا کی ملاقات موہن سے ہوتی ہے اور وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ ایک روز جب اندرا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی خادمہ جیوتی بھی موہن سے محبت کرتی ہے تو وہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ وہ دونوں جوان تھیں اور ظاہر ہے کہ جوانی کی بہار آفرینی ہر نسوانی پیکر کے خدوخال میں ایک خاص شگفتگی اور ایک خاص دلاویزی پیدا کر دیتی۔ چنانچہ وہ دونوں حسین بھی تھیں۔ دونوں کے قد بھی قریباً یکساں تھے۔ دونوں کی عمروں میں بھی کوئی خاص فرق نہ تھا۔ ایک کی عمر 16 سال کے قریب ہوگی اور دوسری کی 17-18 کے لگ بھگ، مگر ان چیزوں کے باوجود دونوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ ایک کو فتحق حاصل تھا کہ وہ خوف ہنسے اور ہر وقت ہنستی رہے، اور دوسری دنیا میں صرف اس غرض سے پیدا ہوئی تھی کہ وہ خواہ ہنسے یا روئے لیکن دوسروں کو ضرور ہنسائے۔ ایک اشاروں میں احکام صادر کرتی تھی اور دوسری ان احکام کی بے چون و چرا تعمیل کر دیتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زبان اس کے منہ میں تھی اور دوسری کی زبان اس کے ہاتھوں کے اشاروں میں۔ ایک کا نام تھا اندرا، کاغذ کی ایک مشہور فرم کے واحد مالک سیٹھ بدری پرشاد کی اکلوتی بیٹی۔ دوسری کا نام تھا جیوتی، لیکن یہ نام ایک شخص بھی نہ جانتا تھا۔ آخر ایک گونگی لڑکی کا نام معلوم کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ جس طرح ہر شخص گونگی کے نام سے واقف تھا، اسی طرح وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے والدین کون تھے۔ اندرا نے ایک بار اس کے خاندانی حالات معلوم کرنے کی معمولی کوشش کی، مگر جب دیکھا کہ اس سلسلے میں ہر کوشش فضول ہے تو اس نے جانچ پڑتال کرنے کا ارادہ ہی دل سے نکال دیا۔ کوئی عورت بھی خاص طور پر اپنی خادمہ کے خاندانی حالات معلوم کرنے کے لیے زیادہ تگ نہیں کرتی۔ پھر اندرا کو کیا پڑی تھی کہ وہ اپنی گونگی خادمہ کے حالات دریافت کرتی؟ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کے گھر میں ایک گونگی لڑکی زندگی کے دن گزار رہی ہے جو اس کی خادمہ بھی ہے اور ذریعہ تفریح بھی۔ دونوں کی پہلی ملاقات عجیب انداز میں ہوئی تھی۔ ایک دن اندرا کالج سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ گلی کے ایک حصے میں چند عورتیں اور بچے کھڑے ہنس رہے۔ وہ وہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ ایک گونگی بھکارن ہجوم میں کھڑی گھبرا رہی ہے۔ جب اندرا نے گونگی کے متعلق کچھ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور اب وہ اپنے دور کے ایک رشتہ دار کے ساتھ بھیک مانگ مانگ کر اپنا پیٹ پالتی۔ یہ دور کا رشتہ دار ایک بوڑھا تھا جو اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اندرا نے بوڑھے سے کہا کہ وہ کسی دن گونگی کو اس کے مکان پر لائے، وہ گونگی سے باتیں کرنا چاہتی۔ بوڑھا پاگل تھا جو اس ذری موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا۔ وہ دوسرے ہی دن گونگی کو سیٹھ بدری پرشاد کے عالیشان مکان پر لے آئے۔ چند لمحوں کے بعد گھر کے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ اب گونگی ہے کہ کمرے کی ہر چیز کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی ہے اور لوگ ہیں کہ اس کی ہر حرکت سے لطف اندوز ہو رہے۔ اندرا تو اس کی حرکات سے اس قدر محظوظ ہوئی کہ اس نے بوڑھے سے کہہ دیا، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو گونگی کو یہیں رہنے دو، اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوگی، تمہارے گزارے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ماہانہ دے دیا کریں گے۔ بوڑھے نے یہ بات بخوشی مان لی اور گونگی اندرا کے یہاں رہنے لگی۔ اس سے وہاں رہتے ابھی چند ہی ماہ گزرے ہوں گے کہ وہ گھر کی فضا سے پوری طرح مانوس ہو گئی۔ اب نہ تو اسے اشاروں کے ذریعے اپنا مافی الضمیر بتانے میں کوئی دقت محسوس ہوتی تھی اور نہ گھر والوں نون غنہ کو اس کے اشاروں کا مفہوم سمجھنے میں کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گونگی میں جہاں اور خوبیاں تھیں وہاں یہ خوبی بھی تھی کہ وہ گھر کے ہر فرد کا دل و جان سے احترام کرتی تھی۔ یہ خوبی کسی اور خادمہ میں ہوتی تو گھر کے لوگ اس کی بہت قدر کرتے، مگر نامعلوم کیا بات تھی کہ ان تمام خوبیوں کے باوجود گونگی کو صرف گونگی ہی سمجھا جاتا تھا، اور گونگی سمجھتے وقت سمجھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے اس کی مضحکہ خیز حرکات ہوتی تھیں، خوبیاں نہیں۔ اندرا اس کی خوبیوں سے کافی متاثر تھی اور جب وہ اس سے باتیں کرتی تو سب کچھ بھول کر اسے محض ایک ذریعہ تفریح سمجھنے لگتی۔ تاہم گونگی کو اس کی کوئی شکایت نہ تھی، کوئی شک و نہ تھا۔
عام تعلیم یافتہ اور روشن خیال امیرزادیوں کی طرح اندرا کو بھی فنون لطیفہ سے دلچسپی تھی۔ بالخصوص فن مصوری میں تو اس کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ کسی اعلیٰ پایا کی تصویر کے حصوں میں اگر اسے بڑی سے بڑی رقم بھی صرف کرنا پڑتی تھی تو وہ بے دریغ صرف کر دیتی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے اخبارات میں ایک شاندار نمائش کا اعلان پڑھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اخبارات میں جو اعلان شائع ہوا تھا اس میں درج تھا کہ نمائش گاہ میں جہاں مرحوم مصوروں کی تصویریں دکھائی جائیں گی وہاں پبلک کو ملک کے موجودہ مصوروں کے خاص کارناموں سے بھی روشناس کرایا جائے گا۔ اس اعلان نے اندرا کے دل و دماغ میں ایک ہیجان برپا کر دیا اور وہ بڑی بےتابی سے دسمبر کے آخری ہفتے کا انتظار کرنے لگی۔ خدا خدا کر کے انتظار کی کٹھن گھڑیاں ختم ہوئیں۔ اندرا نمائش کے پہلے روز ہی اپنی چند سہیلیوں اور گونگی کو ساتھ لے کر نمائش گاہ میں پہنچ گئی اور سب سے پہلے اس نے آرٹ گیلری ہی کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی سہیلیاں تو چند منٹ میں چند تصویروں کا جائزہ لینے کے بعد کرسیوں پر بیٹھ گئیں، مگر اندرا ہر تصویر کو اس دلچسپی اور اس محبت سے دیکھ رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا شام تک وہ کسی اور طرف توجہ ہی نہیں کرے گی۔ یکایک اسے محسوس ہوا کہ وہ ان تمام تصویروں کو دیکھ چکی ہے جو آرٹ گیلری میں موجود ہیں۔ ایک خاص حسرت کے انداز میں اس نے آخری تصویر سے نگاہیں ہٹائیں اور اپنی سہیلیوں کے پاس آ بیٹھی۔ ابھی اسے بیٹھے ایک منٹ ہی گزرا ہوگا کہ اس کی ایک سہیلی بولی، تم تو خیر آرٹ کی ہو ہی بڑی دلدادہ، لیکن تمہاری گونگی آرٹ پرستی میں تم سے بھی 2 قدمگے نکل گئی ہے۔ اندر حیرت سے اپنی سہیلی کو ڈال کہنے لگی۔ سہیلی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک کونے میں لے گئی۔ اب اندرا نے دیکھا کہ خدا کی وہ عجیب مخلوق گونگی بڑی دلچسپی سے ایک تصویر دیکھ رہی ہے۔ کیوں نہ ہو، آخر ملازمہ کس کی ہے؟ اس کی سہیلی بولی۔ اندرا نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ گونگی کے کندھے پر دکھ دیا۔ گونگی پلٹی اور جس طرح بجھتے ہوئے چراغ کی روشنی مدھم پڑتی جاتی ہے اسی طرح اس کی آنکھوں کی روشنی غائب ہونے لگی۔ اندرا نے گونگی کے چہرے سے نظریں ہٹا کر تصویر کو دیکھا اور یہ دیکھ کر اسے حیرت بھی ہوئی اور مسرت بھی کہ یہ تصویر گیلری کی بہترین تصویر ہے۔ ایسی تصویر اس نے اپنی تمام عمر میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں گونگی کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ اسی کی وجہ سے وہ ایسی کامیاب تصویر دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ تو غم خیش تمام تصویریں دیکھ کر واپس جا رہی تھی۔ اس تصویر میں رنگوں کے نہایت دلآویز امتزاج سے دکھایا گیا تھا کہ ایک اندھی لڑکی ایک نوجوان کے پاؤں پر اس طرح گر پڑی ہے کہ اس کی باہیں اپنے محبوب کی ٹانگوں کے گرد حمائل ہو گئی۔ تصویر کے نیچے لکھا، ایک راز کا انکشاف۔ اس تصویر نے اندرا کو بہت متاثر کیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ مصوری کے اس بے نظیر نمونے کو ہر وقت دیکھتی رہے، ہر گھڑی دیکھتی رہے۔ آخر اس نے نمائش گاہ کے منتظم سے مصور کا نام اور پتہ پوچھا اور گھر روانہ ہو گئی۔ 1 ہفتے کے بعد ایک نوجوان جس کے لباس سے غربت ٹپک رہی تھی اندرا کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا آپ کا نام دیپک ہے اور آپ ہی کے مقلم کی مجز اثر جنوبشوں کا نتیجہ ہے؟ ایک راز کا انکشاف، اندرا نے اس سے پوچھا۔ جی ہاں، میرا ہی نام دیپک ہے، ذروہ نوازی کا شکر گزار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی خاص خوبی موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص نے بھی اس تصویر کو خریدنا تو ایک طرف رہا اس کی تعریف میں بھی 2 لفظ نہیں کہے۔ میں مایوس ہو چکا تھا، مگر اب یہ دیکھ کر کہ دنیا میں میرے آرٹ کے بھی قدردان موجود ہیں میری ہمت بندھ گئی ہے۔ غالباً اپنے نمائش گاہ کے منتظم سے تصویر خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ مصور نے سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ دیا، ہاں میں اس تصویر کو خریدنا چاہتی ہوں، مگر متنظم سے نہیں خریدوں گی۔ اگر آپ اسے اپنی توہین نہ سمجھیں تو میں عرض کر دوں کہ یہ تصویر میں براہ راست مصور سے حاصل کرنے کا شرف حاصل کروں گی۔ فن مسرت سے مصور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہاں میں ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ مجھے فن مصوری سے بڑی دلچسپی ہے۔ آج تک تصویروں کو فراہم کر کر کے اپنا شوق پورا کرتی رہی۔ اب میری آرزو یہ ہے کہ خود بھی کاغذ کو داغدار بنانے کی کوشش کیا کرو۔
اگر آپ کو کوئی عذر نہ ہو تو پتجی سے دریافت کر لو، میں آپ کا مفہوم نہیں سمجھ سکا، معاف کیجیے گا، مصور نے گھبراہٹ میں کہا۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ فن مصوری میں اب میرے استاد ہوں گے، مجھے اس میں کوئی عذر نہیں۔ تو چلیے پتجی کے پاس، اندرا نے مسکرا کر کہا۔ بھلا سیٹھ بدری پرشاد اپنی اکلوتی بیٹی کی خواہش کو رد کر سکتا تھا؟ مصور دیپک ہر روز وقت مقررہ پر کوٹھی میں آتا اور اپنا فرض پورا کر کے چلا جاتا۔ کئی ہفتے گزر گئے اور اس مدت میں بے تکلفی تو رہی، ایک طرف اس نے بغیر کسی شدید ضرورت کے کسی سے بات بھی نہ کی۔ اس کے باوجود کوٹھی میں ایک ایسی ہستی بھی موجود تھی جو کسی نہ کسی حد تک اس سے بے تکلف ہو گئی تھی، آبے تکلف ہوتی جا رہی تھی، اور وہ ہستی تھی گونگی جیوتی۔ دیپک، جیسا کہ ایک مصور کو ہونا چاہیے، بہت سنجیدہ انسان تھا، تاہم جب گونگی اس کے سامنے آ کر عجیب عجیب مضحکہ خیز حرکتیں کرنے لگتی تو وہ بے اختیار ہنس پڑتا اور گونگی بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگتی۔ اندرا کو جب کام سے فرصت مل جاتی اور دیپک بھی فارغ ہو جاتا تو دونوں دیر تک گونگی کے اشاروں سے محظوظ ہوتے رہتے۔ گونگی کے قہقہوں سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ قوت گویائی سے محروم ہستی اپنی محرومی و بیچارگی کو یکسر فراموش کر چکی ہے۔ اسے اپنے گونگے پن کا ذرہ بھر بھی افسوس نہیں، اور اس پر اندرا اور دیپک دونوں اظہار حیرت کرتے رہتے تھے۔ گونگی کے سپرد گھر کے کئی کام کاج تھے، تاہم وہ دیپک کی آمد سے پیشتر تمام فرائض پورے کر کے اندرا کے کمرے میں پہنچ جاتی، اور جب تک دیپک وہاں موجود رہتا وہ چپ چاپ کوچ پر بیٹھی رہتی۔ دیپک کئی روز سے ایک تصویر بنا رہا تھا اور اس تصویر کا ماڈل تھی اندرا۔ جب تصویر مکمل ہو گئی تو گونگی بھی اپنی تصویر کی آرزو کا اظہار کرنے لگی۔ گونگی کئی دن سے اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی۔ جب دیپک آتا تو وہ اس کے سامنے سٹول پر بیٹھ کر اس طرح خاموش ہو جاتی گویا وہ ماڈل ہے۔ اس پر اندرا بھی ہنس پڑتی اور دیپک بھی۔ انہی دنوں اچانک اندرا کی طبیعت علیل ہو گئی۔ اب دیپک کا کام یہ تھا کہ دن کے کسی حصے میں اندرا کے یہاں آئے اور اس کی حالت دیکھ کر واپس چلا جائے۔ جیوتی ایک طرف تورات کے 2 بجے تک اپنی مالکہ کی خبرگیری کرتی رہتی تھی اور دوسری طرف نہ معلوم کیوں اس کی فطری شوخی غائب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب بھی ہنستی تھی، مگر یہ ہنسی پھیکی پھیکی معلوم ہوتی تھی۔ وہ اب بھی دیپک کے ساتھ اشاروں میں باتیں کرتی تھی، لیکن ایک جھجک، ایک خاص ہچکچاہٹ کے ساتھ۔ بعض اوقات رات کو اندرا کی آنکھ اچانک کھل جاتی تھی تو وہ دیکھتی تھی کہ جیوتی کوچ پر بیٹھی فرش پر پڑی ہوئی انگیٹھی کی چنگاریوں کو ایک خاص محویت کے ساتھ دیکھ رہی۔ اس نے گونگی سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر اول تو گونگی اپنی مالکہ کا مفہوم ہی نہیں سمجھ سکتی تھی، تو ذرا مسکرا کر خاموش ہو جاتی تھی۔ ایک دن اندرا نے دیپک سے کہا، شاید ہماری گونگی ہم سے ناراض ہے، دیکھیے تو آج کل کچھ خاموش اور افسردہ سی رہتی ہے، اس کی تصویر بنا دیجیے نا، بس اسی بات پر خفا ہو گئی ہے، دیپک نے ہنس کر کہا، اور دوسرے دن جب وہ آیا تو جیوتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے سٹول کی طرف لے گیا۔ جیوتی سمجھ گئے، اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی، ایک ایسی چمک جو بجھتی ہوئی چنگاری کے ایک دم روشن ہو جانے سے پیدا ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں چمک دور ہو گئی۔ دیپک نے دیکھا کہ گونگی بصورت انکار اپنا سرا لا رہی ہے۔ دیپک نے بہتری کوشش کی کہ وہ سٹول پر بیٹھی رہے، لیکن گونگی اٹھ کر چلی گئی۔ اندرا نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر گونگی اپنی ضد پر بدستور قائم رہی۔ اندرا کہنے لگی، بیچاری کئی روز سے کہہ رہی تھی میری خوبصورت تصویر بنا دو، مگر آپ نے توجہ ہی نہ کی، گویا اس کا مطالبہ اپنے اندر کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ بیچاری خفا نہ ہو جاتی تو اور کیا کرتی؟ اندرا نے یہ لفظ بڑی ہمدردی سے کہے۔ دیپک بولا، اس کی خوبصورت تصویر کا تو کیا ذکر، یہ خود بھی خوبصورت ہے، اگر بیچاری گونگی نہ ہوتی تو نہ معلوم کتنی نگاہوں کا مرکز بن چکی ہوتی۔ اندرا نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن جیوتی خاص طور پر افسردہ تھی۔ اندرا نے اسے خود سٹول پر بٹھا دیا۔
यकलख्त गूंगी का चेहरा शगुफ्ता हो गया और वो सर झुका कर बैठ गई। ज्योति की तस्वीर बनने लगी। जब तक वो स्टूल पर बैठी रहती थी ऐसी हरकतें करती रहती थी गोया बहुत परेशान है। 2-3 दिन के बाद इसकी तबीयत में सुकून पैदा हो गया और अब वो दीपक के मना करने के बावजूद उसके चेहरे को टिकटिकी बांध कर देखती रहती थी। तस्वीर मुकम्मल हो गई। अपनी तस्वीर देखकर उसकी बाछें खुल गईं। चंद हफ्ते गुजर गए। इंदिरा सेहतयाब है कर दीपक की जेर हिदायत कोई नई तस्वीर बनाने लगी। ज्योति की तबीयत में फिर तब्दीली पैदा हो गई थी। अब वो फिर हर वक्त परेशान नजर आती थी। पहले इससे मुज़हका खेज हरकतें होती थी तो वो दूसरों के साथ खुद भी हंस पड़ती थी। अब वो भी इस किस्म की हरकतें करती थी मगर उसकी हरकतों से मालूम होता था कि वो खोई खोई सी है। घर में उसकी अफसुर्दगी के मुतालिक 2 वजूह पेश किए जाते थे। दीपक का ख्याल था कि उसे अपने वालिदैन और रिश्तेदारों की याद सता रही है और इंदिरा का ख्याल था कि अब उसे अपनी बेचारगी का शदीद एहसास पैदा हो गया। यही वजह है कि वो हर घड़ी गमगीन दिखाई देती। एक दिन ज्योति इंदिरा के ड्राइंग रूम में जाकर दीपक की तस्वीर देख रही थी। यकायक एक हाथ इसके शाने पर लगा। उसने मुड़कर देखा और बेइख्तियार हैकर दीपक के हाथ को जोर से पकड़ लिया। दीपक ने कहकहा लगाकर कहा, डर गई है बेचारी? देख क्या रही थी? इंदिरा ने पूछा। तुम्हारी तस्वीर। पगली हर वक्त खोई खोई रहती है। कल अपनी तस्वीर देख रही थी। आखिर उसकी परेशानी की वजह क्या है? मैं खुद भी नहीं जानती, इंदिरा ने जवाब दिया। ज्योति चली गई। इंदिरा इसके बाबा को ढूंढो, मुमकिन है इसकी जुदाई में मगमूम हो। दोनों कमरे से बाहर निकल आए। ज्योति दीवार से लगकर खड़ी थी और अंगूठे के नाखून से चूना खुरच रही थी। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो।